अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, शुक्र और करम के साथ आज का फिर से व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह की मॉर्निंग वॉक पे बाहर निकली हूँ और फेस आपको मेरा गीला नज़र आ ही रहा होगा। क्यों है? एक तो फेस धोया था सुबह सुबह। पहुँचने को दिल इसलिए नहीं चाहा कि चार्ली चैपलिन की एक बात याद आ गई। वो कहता था कि वो सारी दुनिया को हंसाता है, लेकिन जब वो खुद रोता है तो वो कोशिश करता है कि बारिश में जाके रो ले, क्योंकि अगर वो दुनिया के सामने रोएगा तो उसके हंसाने का मकसद फौत हो जाएगा। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ कि जब आंखों में आंसू आते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने चेहरे को बार बार पानी से धोती हूँ, ताकि अगर कोई पूछे भी कि आंसू हैं तो मैं कह देती हूँ कि नहीं, मैं तो अभी मुँह धोकर आई थी और फेस सिर्फ गीला हुआ है। सुबह के 5 बजे हैं और मैं अपने नाना अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और उन्हीं की वजह से रो भी रही हूँ। पिछले साल 24 जून को हमारे ऊपर एक क़यामत गुज़री थी जब उनकी डेथ हो गई थी। आप सोच नहीं सकते कि वो दिन हम पे कैसे गुज़रे थे, कितने भारी गुज़रे थे। मुझे आज भी याद है कि मैं 3-4 हफ़्ते मैंने खाना नहीं खाया था। मैं इस कदर बीमार हो गई थी कि जब मुझे घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक़ है तो तुम वैसे ही मर जाओ। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लिटरली जब किसी का कोई फौत हो जाता था ना, तो मैं यकीन करें सबसे पहले उसको तसल्ली देने के लिए वहाँ पहुँचती थी। उसकी रीज़न ये कि मैं इतनी अच्छी तसल्ली देती हूँ ना, हालांकि मुझे पता है कि जब किसी का कोई दुनिया से चला जाता है तो तसल्लियाँ काम नहीं आती। उस इंसान के दिल का हाल सिर्फ वो जानता है जिस पे गुज़र रही होती है। लेकिन मैं फिर भी उस इंसान को ऐसी तसल्ली देती थी कि अगला बंदा मुझे कहने पे मजबूर हो जाता था कि हमें सब्र आ गया। लेकिन हमें उस वक्त तक नहीं पता होता जब हम पे खुद नहीं बीतती। जब मुझ पे ऐसी बीती तो यकीन करें कि जो मुझे तसल्लियाँ दे रहे होते थे ना, मेरा दिल करता था कि मैं इन्हीं को मार दूँ। मतलब मैं एक लफ्ज़ सुनने को भी राज़ी नहीं थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं हँसती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बड़ा क्राइम कर रही हूँ, कि मेरा वो इंसान जो दुनिया में मुझे सबसे अज़ीज़ है वो चला गया है और मैं हँस रही हूँ। बस आप यकीन करें, मेरे दिल को सब्र आने में पूरा 1 साल लग गया है। अब मैं थोड़ी नॉर्मल हूँ, मैं हँसती भी हूँ, खेलती भी हूँ, लेकिन वो जो दिल के अंदर वाली खुशी है ना, जिसमें मैं बहुत जॉली थी, मैं बहुत हँसती थी, मैं बहुत खुश रहती थी, हर वक्त ज़िंदगी को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और साथ ही साथ एक डर पैदा हो गया कि मज़ीद लोगों को खोने का डर। इस खोने के डर ने मेरे अंदर ऐसा एहसास पैदा कर दिया है कि मैं अब यकीन करें कि खोने के डर से रिश्ते नहीं बनाती। मुझे लगता है कि रिश्ते बनाओ तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। तो हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने दुनिया में ऐसे हज़ारों रिश्ते देखे हैं कि जब उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो वो इतनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं कि यकीन नहीं आता कि मतलब ये कैसे एडजस्ट कर गए। मैं एक ऐसी ख़ातून को जानती हूँ, मेरे साथ काम करती रही हैं, 5 साल हमने इकट्ठे काम किया है मीडिया की फ़ील्ड में। और उनका ये कहना था कि उन्होंने लव मैरिज की थी और उनका शौहर जो उनका सब कुछ था, उसमें से उनके बच्चे भी थे। जब उनका शौहर फौत हुआ तो उन्होंने हमारे ऑफ़िस में आके इतने नॉर्मल अंदाज में कहा कि उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ 2.5 महीने के बाद या पता नहीं 4-5 महीने के बाद ही कर ली थी। और मुझे याद है कि हमारे ऑफ़िस के लोगों ने ये सवाल पूछा था कि आपका दिल अभी तक यानी कि मान जाता था शादी के लिए, आप उस इंसान को इतनी जल्दी भूल गई जिसने आपकी ज़िंदगी में 13-14 साल गुजारे। तो उसने कहा हाँ, मैंने ऐसे सफ़ाक लोगों को बहुत देखा है। मेरे नाना अब्बू की एक आदत थी कि वो सुबह उठते थे नमाज़ के टाइम, तो उनकी आदत होती थी नमाज़ पढ़नी है, फिर चाय पीनी है, उसके बाद उन्होंने तस्बीह हाथ में लेके वॉक पे निकल जाना। इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में, इन्हीं जगहों पे साथ वॉक करते थे। और आपको पता है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी थे, लेकिन मैं उनके साथ बहस भी बड़ी करती थी। बड़ी याद आ रही है मुझे आज उनकी,
24 जून फिर से आने वाला है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उनकी वो अंकल गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे रोते देख लिया, इसलिए मैं चुप हो गई थी। 24 जून आने वाला है तो नहीं समझ में आ रहा कि उनकी बरसी कैसे मनाएंगे, कैसे इस बात पे यकीन आए कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े थे वो, और आप यकीन करें कि कोई फ़ैसला हमारे ख़ानदान का उनको बिठाए बगैर नहीं होता था। उनके अपने सगे भाई ने ऐसी हरकत की कि मैं आपको अगर बता दूं ना, यानी एक ही माँ बाप में से बच्चे होते हैं और वो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, खून सफ़ेद हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी आखिरत भूल जाते हैं। हुआ ये कि मेरे नाना अब्बू जो थे ना, वो 9 भाइयों के बड़े भाई थे और मेरे नाना अब्बू आर्मी में थे। सबसे पहले वो आर्मी में गए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपने भी जो बाकी बहन भाई हैं उनको भी आर्मी में लेके जाऊंगा। तो क्योंकि वो 9 भाई थे तो वो अपने 8 भाइयों को आर्मी में लेकर गए, उन सबको पढ़ाया लिखाया, उन सब के अखराजात, उनके ख़र्चे सब मेरे नाना अब्बू ने पूरे किए। फिर मेरे नाना के पास जो ज़मीन जायदाद पैसा आता था वो अपने नाम पे नहीं लेते थे, अपने भाइयों के, अपने, यानी कि वो कहते थे कि सबका होगा। उसके बाद उनके एक भाई जिनको उन्होंने ख़ुद पाला पोसा बड़ा किया, आर्मी में भर्ती कराया, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ना क्या करते हैं, आपको हज करवाते हैं। उन्होंने मेरे नाना अब्बू को हज करवाया, लेकिन उसकी जो रकम थी ना हज की, वो मेरे नाना अब्बू ने ना उनको अदा करनी थी। तो मेरे नाना ने जब उनको पैसे वापस किए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके भाई हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन नाना अब्बू ने कहा नहीं नहीं, आप पैसे ज़रूर वापस लें, मैं इस तरह से तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे ना दें, आप हमें कोई चीज़ दे दें। तो मेरे नाना की बहुत ज़मीन थी, मेरे नाना ने ना एक ज़मीन उनको दे दी अपने भाई को, लेकिन बताया किसी को भी नहीं, सिर्फ एक भाई को बीच में गवाह रखा, लिखत पढ़त कोई नहीं की, और बस कहा नहीं सॉरी लिखत पढ़त की, सब कुछ लिख के उनको दे दिया और उनको कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। उन्होंने ले लिया। जब मेरे नाना अब्बू फौत हुए तो मेरे नाना अब्बू जो थे ना वो हमेशा देने वालों में से थे, लेने वालों में से वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या हुआ कि जब वो फौत हुए तो सब लोगों ने, हमारे घर वालों ने, मेरे मामू वगैरह ने, सब ने ऐलान किया कि किसी ने इनके साथ लेन देन है तो बताएं। कोई भी नहीं बोला, ज़ाहिर बात है उन्होंने किसी का 1 रुपया नहीं देना था। हत्ता कि जब वो फौत हो रहे थे तो वो अपनी वसीयत लिख के गए थे, और आपको पता है कि उन्होंने वसीयत में ये भी लिखा था कि मेरा जनाज़ा कहाँ से गुज़रेगा, कैसे गुज़रेगा, कौन मेरा जनाज़ा पढ़ाएगा, मेरी कब्र कहाँ बनेगी। वो कब्रिस्तान ख़ुद चल के गए थे और उन्होंने अपनी जगह दिखाई थी हमें कि ये जगह है जहाँ मेरी कब्र बनेगी। वरना तो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जानी थी ख़ानदान में कि मैं उनकी नवासी हूँ, तो उनके बेटों ने कहना था कि भाई बेटी के पास या नवासी के पास वो क्यों दफन हो रहे हैं। लेकिन ये उनकी वसीयत थी, उन्होंने हर चीज़ लिख के बताई हुई थी, रिटन थी। इवन कि हमारे पास उनके वीडियोस भी थे, क्योंकि हमें पता था कि कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम एक प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। वैसे तो सबको ही पता था कि उनका हमसे प्यार ही बहुत था। तो जब वो कुछ अरसा गुजरा ना, तो उनके जो भाई थे ना जिन्होंने हज करवाया था वो आ गए, और उन्होंने आके मेरे मामूओं से ये कहा कि जी इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए हुए और वो हज के जो पैसे हैं ना वो उधार हैं। तो मेरे मामू ने ना उनको पैसे दिए और कहा कि उस ज़माने में आपने हज करवाया था तो ठीक है, ये इतने पैसे हैं और ये आप ले लें। तो आपको पता है कि उनके सगे भाई ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो उतने पैसे नहीं लूँगा, मैं तो आज के ज़माने के मुताबिक पैसे लूँगा, और आज के ज़माने के मुताबिक ये पैसे पता नहीं 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख इतने ही बनते थे, तो मैं उतने ही लूँगा। आज के ज़माने के बच्चे ऐसे हैं कि वो माँ बाप का पीछे कर्ज़ा हो, माँ बाप मर जाए ना तो उनको बख्शवाते भी नहीं हैं, वो कहते कोई बात नहीं। लेकिन हैट्स ऑफ टू माय मामू कि उन्होंने कहा कि हम अपने बाप के लिए पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते जो उनके लिए मुश्किल का बायस हो। तो पूरे ख़ानदान में बैठ के उन्होंने कहा कि अगर आपके पैसे बनते हैं तो आप ले लें, और अगर नहीं बनते तो क़यामत के रोज़ आप देंगे। जो कि सबको पता था कि नाना अब्बू उनको ज़मीन दे चुके हुए हैं। तो उन्होंने जनाब क्या किया, पैसे उठा लिए, और जब पैसे उठा लिए तो उसके बाद जो मेरे नाना अब्बू के एक और भाई थे ना, जो गवाह थे, जिनकी मौजूदगी में वो ज़मीन
ان کو دی گئی تھی ان سے رہا نہیں گیا. حالانکہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. وہ چاہتے تو وہ یہ سوچتے کہ میرے سمدھی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میں خاموش رہوں, لیکن وہ خاموش نہیں رہے اور وہ اٹھے اور گاؤں گئے. وہاں پہ انہوں نے وہ زمین, اس کے کاغذات حاصل کیے اور پھر انہوں نے پورے خاندان میں ان کو بٹھا کے بے عزت بھی کیا کہ چند ٹکوں کی خاطر آپ نے اپنا ایمان بیچ دیا. اور پھر وہ شرمندہ ہوئے یا نہیں ہوئے اس بات کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ بات ضرور پتہ ہے کہ لوگ پیسوں کی خاطر اپنے خون کے رشتے اور اپنی آخرت جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں. خیر, میرے نانا ابو برٹش آرمی تھی جب, اس وقت کے وہ فوجی تھے. پھر انڈیا پاکستان جب الگ الگ ہوا, 1947 کی وار انہوں نے لڑی. پھر وہ پاکستان میں آئے, 7 جنگیں انہوں نے لڑیں. ایران عراق کی جنگ, فلسطین گئے, انڈیا پاکستان کی جنگیں, 1965 کی وار, 1971 کی وار. ان کے پاس کتنے سارے میڈلز تھے. وہ اتنے آؤٹ اسپوکن اور اتنے ویل اسپوکن تھے, انگلش میں بات کرتے تھے. مجھے چھیڑنے کے لیے نا کہتے تھے, ویسے ہی چھیڑنے کے لیے کہتے تھے ٹیل آف ڈاگی. اچھا, یہ بھی کہانی ہے بڑی مزیدار, میں آپ کو شیئر کرتی ہوں. ایک دفعہ میرے گھر میں نا, ہمارے گھر میں میری انگلش کی ٹیچر آ رہی تھی. میں نے اپنے نانا ابو سے کہا کہ میری ٹیچر آ رہی ہیں, آپ نے مجھ سے انگلش میں بات کرنی ہے, اردو میں بات نہیں کرنی. تو مجھے بڑا چھیڑتے تھے وہ, کوئی نہ کوئی باتیں مجھے تنگ کرتے تھے. تو نا جب میری ٹیچر گھر پہ آئیں تو میرے نانا ابو نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے نا مجھے ٹیچر کے سامنے ہی جو ہر وقت آپ مجھے کہتے رہتے ہیں نا کتے کی دم, آپ نے مجھے نہیں کہنا. تو کہتے ہیں ہاں میرا پرومس ہے, میں تمہیں کتے کی دم بالکل نہیں کہوں گا. تو جب میری ٹیچر آ گئیں تو ان کے سامنے مجھے کہتے ہیں ٹیل آف ڈاگی بات سنو. تو میں ایک دم سے نا حیران رہ گئی. تو میں نے ان سے بعد میں بڑی لڑائی کی. میں نے کہا آپ نے مجھے ایسے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تم سے یہ پرومس کیا تھا کہ میں تمہیں کتے کی دم نہیں کہوں گا, میں نے یہ تو پرومس نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں ٹیل آف ڈاگی نہیں کہوں گا. ابھی تک ہم لوگ, ہی واز 97 ایئرز اولڈ, وہ 97 سال کے تھے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ شاید 97 سال کا انسان بہت بوڑھا ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک, تندرست, چلتے پھرتے اور بنا کسی بیماری کے. مطلب ان کو کوئی بیماری, حتیٰ کہ ان کی آئی سائٹ تک ویک نہیں تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فوجی ہوتے ہیں نا اور پھر پرانی خوراکیں کھائی ہوئی, بڑے اسٹرانگ تھے. مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا, دل تو چاہ رہا ہے کہ یہاں سے چلتے چلتے اسی روڈ پہ سیدھا آگے جائیں نا بالکل اسٹریٹ, تو سامنے لیفٹ سائڈ پہ قبرستان ہے, ان کی قبر ہے. دل تو میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں اور ان سے جا کے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا ہے. میں کل قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں زندگی اور موت کے ساتھ, اور سب نے ظاہری بات ہے لوٹ کے وہاں جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رشتے ایسے بنائے ہیں کہ وہ رشتے جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے بغیر رہنا, کاش اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوتا. میں واپس مڑ جاتی ہوں, لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے. کاش اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوتا کہ کم از کم جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں ہم ان سے کسی طرح کانٹیکٹ کر پاتے ہیں, ہم ان سے یہ پوچھ پاتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ٹھیک ہے. میں گھر کے باہر آ کے روتی ہوں, کیونکہ گھر میں رہوں گی تو پھر مجھے سب کہیں گے کہ تمہیں مرنا ہے تو تم ویسے مر جاؤ. میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے, اور وہ کون ہے جو اب اتنا پیار دے گا, کون ہوگا جو مجھے ٹیل آف ڈاگی کہہ کے چھیڑے گا. ہم لوگ جب مارکیٹ جاتے تھے نا تو ہم تینوں بہنیں گاڑی میں بیٹھتے تھے, میری بہن ڈرائیو کرتی ہے, تو بھائی ابھی چھوٹا ہے تو اس کو ہم لوگ ڈرائیو نہیں کرنے دیتے کیونکہ اس نے 2-3 دفعہ گاڑی ماری ہے. تو ہوا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم مارکیٹ جا رہے ہیں, تو نانا ابو نے کہا کہ نہیں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا. ایک دفعہ کی بات ہے, میری جو سگی خالہ کی بیٹیاں تھیں نا
وہ اس بات سے بڑی انسیکیور رہتی تھیں، یا خاندان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے نانا ہم سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، یا اگر کرتے ہیں تو اتنا زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں۔ ان کے اتنے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، وہ پورے خاندان میں گھوم پھر کے نا سب کے پاس تھوڑے تھوڑے دن رہ کر فائنلی ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے ہی ساتھ رہتے تھے، اور ہم ان کو کہیں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی کو ملنا ہوتا تھا، گاؤں جانا ہوتا تھا، اپنی زمینوں کا دورہ کرنا ہوتا تو ہم کہتے تھے ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، گاڑی میں سب سے آگے ان کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ ہر پکنک پہ ہم لوگ ناران کا خان گئے، گلگت بلتستان گئے، ہم نے جا کے ان کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، ہم نے کہا آپ ہارس رائڈنگ کریں، انہوں نے کہا نہیں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں ہارس رائڈنگ کر کے تھک جاؤں گا، لیکن ہم نے ان کو ہارس رائڈنگ کروائی، ہم نے کہا آپ کریں گے، بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہمارے خاندان کے لوگ تھوڑے سے جیلس ہوتے تھے اس بات سے، جیلس نہیں چلے آپ یہ کہہ لیں انسیکیور تھے، تو ایک دو کزنز نے نا گلہ کیا میرے نانا ابو سے کہ آپ اپنی ان نواسیوں سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا بھی تو آپ سے وہی رشتہ ہے، پھر آپ ہم سے کیوں نہیں اتنا پیار کرتے۔ میرے نانا خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی گزری دیر میرے نانا نے میری کزن سے کہا تم ہے ہی کتے کی نسل ہو، پتہ نہیں کتے کی دم یا کیا ایسے اس کے کر کے نا ڈانٹا۔ یہ ورڈز بڑے ہارش ہیں، لیکن ہوتا کیا کہ پرانے وقتوں کے جو ہمارے بزرگ تھے نا، جو خاص طور پہ پنجابی تھے، جٹکے ٹائپ کے راجپوت، وہ اسی طرح ڈانٹتے تھے، کتے کی دم فلان ڈھینگ یہی کہتے تھے۔ تو ہم بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ غصہ نہیں کرنا۔ تو میری جو کزن تھی نا وہ بڑا غصہ کر گئی، اس نے کہا کہ آپ نے میرے باپ کو بات کر دیا، دیکھیں ہم نے کس طرح کی بات کی، آئندہ آپ نے مجھے ایسا نہیں کہنا، میں برداشت نہیں کروں گی اگر آپ میرے باپ کو کچھ کہیں گے۔ تو میرے نانا نے کہا کہ میں نے تمہیں کہنا نہیں تھا، میں نے تمہیں اس لیے کہا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا، جو تم نے کہا کہ آپ ان سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں تو انہیں سارا دن کتے کی نسل چھوڑ کے، کتے کی دم چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہوں، اور وہ پھر بھی میرے ساتھ آ کے چپکتی ہیں، میرے ہی ساتھ پیار کرتی ہیں، اور میرے ہی بغیر کہیں نہیں جاتی ہیں، اور میری ہی ہر بات کے اوپر مسکراتی ہیں اور ہنسی میں اس بات کو ٹال دیتی ہیں۔ کبھی انہوں نے میری بات کا غصہ نہیں کیا۔ تو تم کہتی ہو کہ تمہاری وہ جگہ کیوں نہیں ہے جو جگہ میں نے ان کو دی ہوئی ہے، جس پہ وہ خاموش ہو گئی۔ تو لوگ بڑے مطلب پرست ہوتے ہیں، اپنے رشتوں کو پتہ نہیں کیسے اتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، یقین کریں اتنی جلدی سنبھل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سنبھل جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے رشتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہماری روٹس ایسی ہیں یا ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے اور رہ ہی نہیں پا رہے۔ خیر میں نے آپ کو اتنی کہانیاں سنائی ہیں۔ 24 جون کو آج کے دن وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور کیسے گئے تھے وہ اس دنیا سے وہ بھی ایک کہانی ہے۔ بہرحال اینڈ پہ آ کے ہم، کیونکہ وہ ایک فوجی تھے تو سی ایم ایچ میں ان کو لے کر گئے۔ پچھلے سال کرونا پینڈیمک آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈر رہے تھے ہاسپٹل لے کے جانے سے، لیکن پھر اینڈ پہ حالت ایسی ہوئی ہمیں ان کو لے کے جانا پڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے انہوں نے میرے ماموں کے بیٹے کو بلایا، تھینک گاڈ کہ وہ اس میں گواہ تھا، اور اسے کہا کہ میرا رجسٹر اور میری ساری وہ چیزیں لے کر آؤ جس میں نے اپنی وصیت لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ لے کر آیا، انہوں نے اپنی ساری وصیت کو کہا میرے پاس بیٹھ کے پڑھو۔ ساری وصیت پڑھی گئی، انہوں نے بتایا میری قبر یہاں بنے گی، یہ میری جگہ ہے، اور میری قبر کی تختی کے اوپر جو تحریر ہے وہ بھی انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری قبر پہ کسی بھی فیمیل کو آنے سے نہ روکا جائے اگر کوئی فاتحہ کے لیے آتا ہے تو۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو باتیں کی، یقین کریں، ہاں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے فوت ہونے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، بیڈ پہ میری سسٹر ان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ ہم دن رات ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تو ہم ایک قسم کے ان کے نرس ہی بنے ہوئے تھے۔ تو میرے نانا نے نا میری سسٹر سے کہا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو میری سسٹر نے کہا کہ ابا جی میں کیوں یہاں سے اٹھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے صحابہ کرام آئے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے، بلکہ ہم نے سوچا کہ شاید نا وہ بیمار ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید وہ بہکی بہکی سے باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے بھی جب آپ کا کوئی اپنا جانے والا ہوتا ہے، آپ کو ٹرسٹ نہیں آتا، آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کون ملنے کے لیے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک اور نام لیا تھا، وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، اور یہ میں آپ کو بائی گاڈ آئی سویئر کہ بالکل سچ بتا رہی ہوں، ایک لفظ بھی ادھر یا ادھر نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو۔
تو اس بات پہ نا پھر میری جو سسٹر ہے اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہم ان کو نا پیسے دے دیتے ہیں، ایسے چھیڑنے کے لیے کہا ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری نانا کو نہ لے کے جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اور ٹھیک ان کو جب ہم ہاسپٹل لے کے گئے تو پھر ہم گھر آئے ان کو چھوڑ کے، تو پیچھے سے ہمیں خبر ملی کہ اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ان کے جو آخری سانس تھے نا، کیونکہ وہ ایک فوجی تھے، تو آخری سانس میں CMH میں نکلے، اور وہ غازی جو 7 جنگیں لڑ کے غازی رہا، جس نے 1965، 1971 ایران، عراق، شام، پتہ نہیں کون کون سی جنگیں لڑی، آخر کار وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں سوچتی ہوں کہ انسان اتنا قابل بنتا ہے، پوری زندگی اتنی سکلز سیکھتا ہے، اینڈ پہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا، زندگی سے اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ دل کی باتیں کر کے نا میرا غبار ہلکا ہو گیا۔ میں اکثر اتنی عادت تھی نا ان کی، وہ تہجد پڑھنے بھی اٹھتے تھے، فجر کی نماز کے ٹائم بھی اٹھتے تھے۔ یہاں پہ نا ایک لاہور کے اندر ایک لوگوں کا رہنے کا، رہن سہن کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو ملتا نہیں ہے۔ میرے نانا ابو اتنے جولی تھے نا، انہوں نے اس پورے علاقے کے جتنے بھی بزرگ تھے نا وہ سارے دوست بنائے ہوئے تھے۔ وہ سارے صبح کے ٹائم ان کے ساتھ واک بھی کرتے تھے، اور ہمارے گھر کے گیٹ کے آگے نا انہوں نے موڑے لے کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ سب کے لیے رکھتے تھے، اور سب آ کے بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ ہر وقت گھر کی بیل بجتی رہتی تھی کہ حاجی صاحب کو باہر بھیج دیں، ہم حاجی صاحب سے ملنے آئے۔ خیر، اگر ہو سکے ان کے لیے ایک بار فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ ان کا نام تھا حاجی حسن محمد، اور میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کر لی۔ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے میرے دل کا غبار ہلکا ہو گیا، لیکن میں چارلی چیپلن کی طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے آنسو کبھی کسی کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن میرے آنسو آپ لوگوں نے دیکھ لیے۔ ابھی بھی میرے نانا ابو جو ہے نا، جب وہ فوت ہوئے نا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں کیا کر رہی تھی کہ میں بالکل سمجھ لیں بالکل آؤٹ آف مائنڈ اور پاگل ہو چکی تھی۔ تو ہوا یہ کہ پھر میرے جو بزرگ ہیں جن کی میں بیعت ہوں، ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا بس اب میری زندگی ختم ہے، مجھے تو سانس نہیں آ رہا تھا، یقین کریں میں برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، اتنا ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ پھر میرے بزرگ آئے، انہوں نے آ کے میرے نانا ابو کا جب پہلی بار چہرہ دیکھا، کیونکہ میں چاہتی بھی تھی کہ وہ ان کو لحد میں اتاریں، اور جب میرے بزرگ جو ہیں انہوں نے میرے نانا ابو کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ یہ جنتی ہیں، مجھے بہت سکون ملا، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سے میرے نانا اس دنیا سے گئے ہیں، میں تو بہت روتی ہوں، مجھے تو وہ ایک بار بھی خواب میں نہیں ملے، لیکن میری سسٹرز کو، میری ماما کو وہ خواب میں ملتے ہیں، اور ہر خواب میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور میں فوت نہیں ہوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ جو میرے بندے ہیں وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ شہیدوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ شہیدوں سے مراد جو زندہ ہوتے ہیں۔ تو میرے نانا ابو ہر خواب میں یہ میسج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ جہاں پہ بھی رہیں بس خوش رہیں۔ That's it.